بھیجا نہ ہوگا، اس گھر میں بھیک لینے کے لیے اگر کوئی آئے تو اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، وقت کا مجدد بن جاتا ہے۔ تو جو دینے والا ایسا ہے باہر والوں کو، تو گھر والوں کو جب دینے کی بات آئے گی تو کیا بات ہے۔ جی ہاں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مستقبل ہم خانقاہ برکاتیہ کا فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ ایک حسنین میاں ایک تھے، ایک، لیکن آج انیک حسنین میاں موجود ہیں۔ میرے مرشد کو ہمیشہ اس بات کا تھوڑا سا قلق رہتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، لیکن ہمیشہ بولتے تھے کہ میری یہ سب برکاتی بھائی میرا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج میرے مرشد کے جانشین، حضور سید ملت کے جانشین حضرت سید شاہ سبطین حیدر صاحب کے وارث و جانشین حضرت سید شاہ امتیاز حیدر صاحب قبلہ قادری برکاتی کو دعوت سخن دیا جا رہا ہے کہ حضور والا اپنے ملفوظات حسنہ سے، اپنی بہترین تقریر سے ہم سب کو ایک نئی راہ دکھائیں۔ آئیے شہزادے کا استقبال، شہزادے کے شایان شان استقبال کرتے ہوئے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبروئے خاندان برکات حضرت سید شاہ امتیاز حیدر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ سب دور دراز سے اپنے مرشد کے بلائے پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی چند باتیں کروں گا آپ سے اور کوشش کروں گا کہ ایک پیغام دے کر جاؤں۔ اس سے پہلے آئیے ایک بار مل کر محبت کے ساتھ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت اہم اور بابرکت ہے۔ اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کا مرکز و محور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ان کی اتباع نہ ہی صرف ہماری دینی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ آپ نے اپنے کردار، اخلاق اور عبادت کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا مطلب کیا ہے یہ بتاؤں اس سے قبل ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک اس کی دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مگر جب تک اس کی صحیح دلیل نہ پیش کی جائے تب تک وہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً
کسی نے دعویٰ کیا کورٹ میں کہ فلانا چیز میری ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ کر دیا تو جج فوراً اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، بلکہ جج کا سوال ہوگا اس کی کوئی دلیل دو، کوئی ثبوت یا کوئی دستاویز پیش کرو. اگر پیش کر دیے تو دعوے کو دلیل مل گئی اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. لیکن اگر دلیل نہیں پیش کر پائے تو دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے. تو اب جو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کریں، کیونکہ دعویٰ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک اس کی صحیح دلیل نہیں پیش کی جائے گی تب تک وہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. تو اب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو جب اب دلیل پیش کرنی ہوگی تو اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ دلیل اتباع رسول ہے. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب صرف ظاہری اعمال میں پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ دل، نیت اور عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نماز کا طریقہ، معاملات میں عدل و انصاف اور اخلاق میں صبر و تحمل، یہ سب اتباع رسول ہیں. اتباع کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہوں. رسول اللہ اپنے آخری حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کی جانب مسافر ہوئے. کچھ رستہ طے ہوا تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کا نام غدیر تھا. سارے صحابہ جمع ہوئے، ممبر لگایا گیا، رسول اللہ ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے میرے جانثار صحابہ بتاؤ کیا میں مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، بے شک، کیوں نہیں. پھر آپ نے ان سے عرض کیا اگر میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں تو یہ میرا علی ہے. جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ بھی ہے. ہم نے بلا سوال و جواب مان لیا، کیونکہ اتباع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کی ہر بات کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی روز غدیر پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے چو چرا نہیں کی، ہم نے مان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے محبت کی ہم نے کر لی، اور آپ کو جس نے تکلیف پہنچائی ہم اس کے کھلے دشمن ہو گئے. تو اب اگر کسی کو علی کو مولا ماننے سے تکلیف ہے یا اہل بیت سے محبت سے تکلیف ہے تو ان کا دعویٰ محبت خدا کا باطل ہے، کیونکہ ان کی دلیل میں اتباع رسول شامل نہیں ہے. محترم سامعین، آج کے دور میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کر لی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں. آپ نے ہمیں علم کی اہمیت بتائی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بھی ابھارا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی حصول کے جانب اپنے قدم بڑھائیں، تاکہ جب کوئی فتنہ پھیلانے کے لیے ہمارے سامنے جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں پیش کرے تو ہم تحقیق سے اس کا جواب دے کر فتنے کے سر کو کچل سکیں. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوائے گا. اور میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، انگریزی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف.
ہسٹری جو ہے بار بار دہرائی جاتی ہے. مجھے وہ بچپن کے سبطین حیدر صاحب یاد